ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گھڑیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں سے بیعت لے کر فارغ ہوئے اور عورتوں سے بیعت لینا شروع کی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب، جب مسلمان عورتیں آپ کی بارگاہ میں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے پر قائم رہیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی کے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہ کریں گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت چاہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو اپنا دست مبارک چھونے نہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پانی کے ایک بڑے برتن میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا، پھر اسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی تھی اور بعید نہیں ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں۔ آیت یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، پیر کسی کو مرید کرتے وقت عمومی توبہ کے ساتھ خاص ان گناہوں سے بھی توبہ کرائے جن میں مرید گرفتار ہے، مثلا بے نمازی سے ترک نماز کی یا سود خور سے سود خوری سے خاص طور پر توبہ کرائے اور آئندہ کے لیے اس توبہ پر قائم رہنے کا حکم دے۔ نمبر 2، پیر کو چاہیے کہ بیعت لینے کے بعد اپنے مرید کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اے اللہ عز و جل اس کے گزشتہ گناہ بخش دے۔ نمبر 3، خود توبہ کرنے کا حکم اور ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر توبہ کرنے کا دوسرا حکم ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کا مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے، کیونکہ یہ مومنہ عورتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بیعت کرتی تھیں کہ ہم آئندہ گناہوں سے بچیں گی، اور یہی مشائخ کی بیعت کا منشا ہے۔ یاد رہے کہ بیعت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بیعت اسلام، نمبر 2، بیعت خلافت، نمبر 3، بیعت تقوی، نمبر 4، بیعت توبہ۔ آج کل کی بیعت توبہ یا تقوی کی بیعت ہے۔ اس بیعت کا ماخذ یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات ہیں۔ مفتی قاسم صاحب ایک واقعہ درج کرتے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئیں کہ پہچانی نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے سر اٹھا کر کہا، آپ ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس دن مردوں سے صرف اسلام و جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیل آدمی ہیں اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے کہا، جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے گی سب حلال ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو ہند بنت عتبہ ہے؟ عرض کی، جی ہاں، مجھ سے جو کچھ قصور ہوئے ہیں وہ معاف فرما دیجئے۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بدکاری نہ کرو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے پالے، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے کہا کہ ان کا لڑکا حنظلہ بن ابو سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گڑھو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، بہتان بہت بری چیز ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نیک باتوں اور اچھی خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک بات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی۔ اس پر حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور 457 عورتوں نے بیعت کی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، بے شک وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں، یا قبر والوں میں سے کفار ثواب آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والوں، مشرکوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کے ثواب سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے وہ قبر والوں کے دنیا میں واپس آنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ سورہ ممتحنہ الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔